بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، رمضان المبارک کے جتنے بھی جمعہ ہیں ان میں یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی جمعہ کے دن آپ اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے وہ مقصد پا لیں گے۔ دل میں جو بھی چاہت پیدا ہوگی، صرف ایک شام کے اس وظیفے سے آپ کی چاہت پوری ہو جائے گی۔ آپ کی جو چاہت ہوگی، آپ کی جو حاجت ہوگی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوگی۔ رمضان کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جس بھی مقصد کے لیے کریں گے وہ مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اس وظیفے سے مقصد کیسے پورے ہوتے ہیں، اس حوالے سے ایک بہن کی کارگزاری بھی آپ کو سناؤں گی اور وظیفے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ بس آپ نے ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، اس وظیفے میں رمضان المبارک کی برکات بھی شامل ہیں اور جمعہ کے دن کی برکات بھی شامل ہیں۔ وظیفے کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گی، لیکن پہلے آپ کو اپنی بہن کی کارگزاری سناتی ہوں، جسے سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کیسے پاورفل عمل ہے۔ یہ بہن اپنے بارے میں یہ لکھتی ہیں: محترم اسلامک دنیا، السلام علیکم۔ اسلامک دنیا، ہم جب آپ کی ویڈیو سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، خاص کر جب ایمان افروز واقعات اور معجزات سنتے ہیں تو دل کو بہت سکون محسوس ہوتا ہے۔ اسلامک دنیا میں جب کینیڈا آئی تو یہاں کچھ مسائل کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی، جن میں میری اولاد میری کہنا نہیں مان رہی تھی۔ میری اولاد بہت زیادہ ضد کرتی تھی، وہ اتنی ضدی بن چکی تھی کہ اپنی ضد منوا کر رہتی تھی۔ دوسرا، جب ہم لوگ یہاں آئے تو کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میرے میاں کو کبھی کام ملتا تو کبھی ہفتوں تک نہ ملتا، جس کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی ہی تنگ دستی تھی۔ جب آپ غیر ملک میں مسافر بن کر آئے ہوں اور کوئی آپ کا اپنا نہ ہو تو پھر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ یہاں بھی کافی مسائل تھے، ہمارے کافی کام بگڑے ہوئے تھے، جن میں ہماری رہائش، ڈاکیومنٹس اور کچھ ایسے کام تھے جو ہمیں مزید پریشان کر رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، میں نے سارے حالات اپنی بہن کو بتائے تو میری بہن نے آپ کے چینل کا لنک سینڈ کیا اور بتایا کہ اس کو جو پریشانی ہوتی ہے وہ اسلامک دنیا کے بتائے ہوئے وظائف کرتی ہے، اللہ پاک پھر پریشانی اسی وقت دور فرما دیتا ہے۔ میں نے آپ کی ویڈیو سنی جس میں رمضان میں جمعے کا وظیفہ آپ نے بتایا تھا کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اور تنہا بیٹھ کر مکمل پن کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 70 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی کو پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور آخر میں آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بس اتنا سا عمل کریں اور اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں، انشاءاللہ جو مانگیں گے وہ پائیں گے۔ آپ نے بتایا تھا کہ یہ دن یعنی جمعہ کا دن اور یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے، ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ میں نے رمضان میں جمعہ کے دن پورے یقین کے ساتھ عمل بتلائے گئے طریقے پر کیا۔ اس وظیفے کی برکت سے میری اولاد ماشاءاللہ اس ماحول میں رہ کر بھی بہت ہی نیک ہو گئی ہے۔ اب یہاں ہمارے پڑوس میں سارے لوگ میری اولاد کی مثالیں دیتے ہیں۔ الحمدللہ میری اولاد 5 وقت کی نمازی ہے، ان سے کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو اس روز رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ماحول میں رہ کر اس نے میری اولاد کو 5 وقت کا نمازی اور نیک بنایا، اور میں ہر نماز میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ان کو بری نظر سے بچا اور تو میری اولاد کو ہمیشہ ہر قسم کی برائی سے دور رکھ۔ اسلامک دنیا، مجھے اس وظیفے کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جب سے یہ عمل کیا میرے گھر میں سکون ہی سکون آ گیا۔ بیماری، تنگ دستی، فاقے، نحوست، لڑائی جھگڑے سب ختم ہو چکے تھے الحمدللہ میرے خاوند کو بہت ہی اچھی نوکری ملی ہے۔ میں خود بھی یہاں خوشی سے کام کرتی ہوں، میرے خاوند مجھے منع کرتے ہیں مگر یہاں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ سب کو ساتھ مل جل کر کام کرنا ہوتا ہے۔ میں لیڈیز اسٹور میں کام کرتی ہوں، وہاں کافی لیڈیز ہیں جن کو میں آپ کے وظائف بتاتی رہتی ہوں۔ کافی بہنوں نے مجھے آپ کے وظائف کی کارگزاریاں سنائیں۔ جب میں ان کے منہ سے سنتی ہوں تو میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اسلامک دنیا، اس وظیفے کے ساتھ میں نے جو دعائیں مانگی وہ قبول ہوئی۔ اسلامک دنیا، آپ کی ویڈیو لاکھوں لوگ سنتے ہیں، میں بہت خوشی اور امید کے ساتھ آپ کو اپنی کارگزاری اور وظیفہ ہدیے کے طور پر بھیج رہی ہوں اور یہ امید کرتی ہوں کہ آپ اس وظیفے کو لازمی اپنی ویڈیو میں بیان کریں تاکہ اگر کسی بہن بھائی نے بھی یہ کارگزاری سن کر اس پر عمل کیا تو میں 100% گارنٹی سے کہتی ہوں کہ ان کی زندگی بدل جائے گی۔ جس مقصد کے لیے کریں گے وہ اللہ کے حکم سے پورا ہوگا۔
ہوگا۔ اسلامی دنیا میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد رکھے اور تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آپ کی بہن بشریٰ رحمان۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے سنا کہ اس وظیفے کی کیسی طاقت ہے۔ یہ وظیفہ کیسا لاجواب ہے کہ جس بھی مقصد کے لیے کیا جائے گا وہ مقصد پورا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کیا جائے، اور وظیفے کی خاص اجازت کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے کمنٹس میں ایک بار جزاک اللہ لکھ دینا ہے۔ یاد رہے کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت ہے، اور اکابرین کا ماننا ہے کہ اسی آیت میں اسم اعظم بھی موجود ہے۔ اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ جب آپ اس آیت کے وظیفے کے بعد کچھ بھی مانگیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ملے۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ رمضان المبارک کے آنے والے ہر جمعہ کے دن اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جتنے یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے اتنا جلد آپ کو اس کے نتیجے دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ وظیفہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ نماز کے بعد کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی، اور اکیلے پن کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر وظیفہ کرنا ہے۔ شروع اور آخر درود پاک کے ساتھ 70 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ ہر مقصد، ہر مراد، ہر حاجت اللہ کے فضل سے پوری ہوگی۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔